السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر زندگی میں کامیاب رہنا ہے تو رب سے ہمیشہ خلوص دل سے دعا کرو، کیونکہ رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو آسمان پہ مت اڑاؤ، کیونکہ آسمان تک پرندہ بھی اٹھتے وقت زمین کی طرف دیکھتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بھی بہت نرالی ہوتی ہیں، جب لگتی ہیں تو سامنے والے کی اصلیت دکھا دیتی ہیں، یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ صبح دھند بھی ہو تو یہی یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہے۔ اسی طرح زندگی میں مشکلات ہو تو اللہ پہ بھی یقین ایسے ہی کیا کرو۔ اللہ لاکھ کوشش سے بھی دوسروں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی زندگی کو اپنے ہی حساب اور سوچ سے گزارو، یہی آپ کی خوشی ہے۔ اپنے دشمن کی پرواہ مت کرو، بلکہ ان لوگوں سے پناہ مانگو جو تمہاری زندگی میں دوست بن کر منافقت کر رہے ہیں۔ وقت نکال کر اپنوں کو وقت دیا کرو، اپنے نہ رہے تو اس وقت کا کیا کرو گے؟ اکنامکس کا اصول ہے، جو چیز بھی زیادہ ہو جائے تو وہ نا قدری کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جذباتی لوگوں کے جذبے بہت سستے ہوتے ہیں۔ ہاتھ ہی نہیں بلکہ الفاظ بھی انسان کو سہارا دیتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکے وہاں الفاظوں سے تھام لیں۔ بد اخلاقی کی مثال بھی اس ٹوٹے گردے جیسی ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ کبھی بھی کسی دوسرے کا جینا مشکل مت کرو، ایسا کرنے والے لوگوں کا اپنا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کے لیے اداس رہے جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کے لیے بھی خوش رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر میں رہتے ہیں۔ ماضی کو بھلانا آسان نہیں ہوتا، مگر ماضی سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں ان رشتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے جب ایک دوسرے سے پہل کرنے میں انتظار کرنے لگتے ہیں۔ الفاظ خوبصورت ہو نہ ہو، مگر ان کے پیچھے چھپایا احساس خوبصورت ہو تو وہ دلوں کو لازمی چھو جاتا ہے۔ رشتوں میں اگر صلح ہو جائے تو پرانی باتوں کا ذکر نہ کرو، بلکہ ایسا اظہار کرو کہ جیسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کے رشتے کو ساری زندگی زنگ نہیں لگنے دیتی۔ زندگی میں خود کو ہمیشہ مضبوط اور ثابت قدم رکھا کرو، اور یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہر کوئی بھی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ تہجد ایسی لاڈلی بات ہے کہ اس کا بلاوا بھی ارض سے ہی آتا ہے، اور اللہ پاک نے جس کو چنا ہوتا ہے وہی یہ خوش نصیبی پا سکتا ہے۔ اور انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو پیار سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کو سکون دیتے ہیں اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فجر اور تہجد دونوں بہت خاموش نمازیں ہیں، اور ان میں بہائے گئے آنسوں کی بھی پکار اللہ پاک سنتا ہے اور مانگی ہوئی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اپنے بندے کو سکون مہیا کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری کسی کام میں دیر ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری ہو، کیونکہ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب کے یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ نفسیات کہتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے، خود کو ان سے دور ہی رکھو، اپنا جائزہ لو، خود کو اچھائی پہ مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہ پر کرنا سیکھو۔ کچھ رونقیں خود پہ توجہ دینے سے آتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، کیوں اپنا وقت اور نیند ضائع کرنے میں لگے ہو؟ تو وہ دل ہار کر سو گیا۔ خواب میں اس کی ملاقات حضرت سے ہوئی، پوچھا کیوں ذکر چھوڑ کر سو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کوئی جواب نہیں آتا تو ذکر کا کیا فائدہ؟ تو جناب حضرت فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی اللہ کا جواب ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت تک اللہ کہنے کی توفیق دیتا ہے جب تک پہلی بار
قبول نہ کر لے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کو امتحان میں لیتا ہے اور صرف ان کا ہی لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنائے، کیونکہ اللہ کو تمہارا برداشت کی حد معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی برداشت کی حد سے بڑھ کر غم نہیں دیتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، مگر ہمارا ایمان نہیں تھکا۔ بس انسان کا حوصلہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا جوان بیٹا گھر میں ہر وقت پریشان رہنے لگا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والدین خود ہوتے ہیں، جو اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو دنیا میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ خود محنت کرو اور خود قابل بنو، اور وہ اپنی محنت میں تھک جاتا ہے اور دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ اس وقت تک تھام کر رکھیں جب تک وہ دنیا میں موجود ہیں، اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیں۔ آپ کا بیٹا ساری زندگی کبھی مایوس نہیں ہوگا اور خود گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور گھر میں سورۃ المزمل اور سورۃ الرحمن کو لازمی پڑھا کرے۔ اپنے بیٹے کو بہترین مستقبل کے لیے رب سے دعا کریں۔ اللہ کے حکم سے آپ کا بیٹا زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ اچھائی اور کامیابی کے راستے چلے گا، کبھی کوئی دکھ اس کو نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔